گا یہ خطرہ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بمیراث النبوۃ والصلاة والسلام على من قال ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ وقال عليه الصلاة والسلام في حديث وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، چونکہ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام سب کے سب میرے سرپرست ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان ملت یہ سب علم نبوت کی میراث سے مزین اور مشرف اشخاص ہیں، اس لیے میں ہر ایک کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے لیے یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اندھیری راتیں پکارتی ہیں فروغ نور سحر کہاں ہے۔ اندھیری راتیں پکارتی ہیں فروغ نور سحر کہاں ہے۔ سوال اٹھا ہے کائنات حیات کی رہگزر کہاں ہے۔ نظام گلشن تمہاری ترتیب لفظ کی راہ تک رہا ہے۔ نظام گلشن تمہاری ترتیب لفظ کی راہ تک رہا ہے۔ جلائیں اپنے سخن کی مشاعر کی قافلہ اب بھٹک رہا ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً یہ پوری ملت اسلامیہ بالخصوص اسلامیان ہند کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ ہماری وہ نوجوان نسل جن کی ذمہ داریاں اور جن کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمہ تھی، آج ہماری عدم توجہی اور ہماری لاپرواہی کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ غیروں کا شکار ہو رہی ہے۔ صرف اس مہینے کے اندر تقریباً 76 کیس جونپور کورٹ میں فائل کیے گئے ہیں، کچھ کو سمجھا بجھا کر واپس لایا گیا ہے۔ پورے ملک کے اندر اگر یہ تعداد دیکھی جائے اس سال کی تو یہ تعداد کئی ہزار میں پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، آخر وہ امت اور امت کی وہ نوجوان نسل، وہ مائیں اور وہ بہنیں، وہ بیٹیاں غیروں کا شکار کیوں ہو رہی ہیں، جن کی پیش رو خواتین جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ جان لے لیں گے، تو وہ فخر سے کہتی تھی ناصحہ تیری نصیحت کا بہت شکریہ، لیکن یہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ وہ حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت ام شریف اور دوسری خواتین اسلام ابھی 150 سال بھی نہیں ہوئے، وہ فاطمہ نامی خاتون جو خلافت کی حفاظت میں جان دیتی ہے طرابلس کی جنگ میں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ متاثر ہو کر کہتے ہیں فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے۔ کئی شہداء کی لاشوں کے درمیان فاطمہ جو تقریباً 16-17 سال کی نوجوان بچی تھی، غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، اس سے متاثر ہو کر اقبال مرحوم نے کہا تھا فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک کا، ذرہ ذرہ تیری خاک کا
فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک کا خیر۔ بہرحال حضرت علامہ اقبال نے فاطمہ نامی اس لڑکی کو دیکھ کر، متاثر ہو کر، قربانیوں کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا کہ بہت آہو ابھی اپنے صحرا میں پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ لیکن آج امت کی نوجوان بیٹیاں تھوڑی سی چمک دمک کی بنیاد پر غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنا ایمان بھی ضائع کر رہی ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہی ہیں، دنیا بھی ضائع کر رہی ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت غور کیا جب مجھے یہ موضوع دیا گیا، اس کی مین اور بنیادی وجہ مجھے دو سمجھ میں آئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ والدین اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کے تئیں غافل ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، جو تربیت کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنی تھی اس سے وہ کوتاہ ہو گئے۔ دوسری بڑی وجہ دنیا کی محبت، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حب الدنیا راس کل خطیئہ کہہ کر تعبیر فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت زکریا یاد آتے ہیں علیہ السلام، حضرت مریم ان کی زیر کفالت ہیں، ان کے پاس محراب اور کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والی ہیں، ان کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہا ہماری طرح کہ میری بیٹی مریم، کیونکہ یہ خاتون ہوتے ہیں رشتے میں، میری بیٹی مریم یہ تو بڑی عبادت گزار ہے، مجھے اس کے اوپر پورا اعتماد ہے، یہ نہیں کہا۔ جبکہ ان کی وفاداری، ان کی ولایت، ان کی عبادت، ان کا تقوی سب حضرت زکریا کے سامنے ہے۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا، مریم سجدے بعد میں کرنا، اللہ کی تسبیح تم بعد میں کرنا، مریم تم اللہ کی عبادت بعد میں کرنا، تورات کی تلاوت بعد میں کرنا، انجیل بعد میں پڑھنا، پہلے یہ بتا یہ پھل جو بے موسم تیرے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، بتا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن نے کہا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لکی ھذا، بتا یہ تیرے پاس آئے کہاں سے ہیں؟ آج میری بیٹی کالج گئی ہے، واپس آنے کے بعد اس کے پیروں میں نئی سینڈل آئی تو باپ بھی نہیں پوچھتا بیٹی آئی کہاں سے ہے، نہ ماں پوچھتی ہے آئی کہاں سے ہے۔ بیٹی کے ہاتھ میں 18,000 اور 24,000 اور 40,000 کا موبائل آ گیا، ماں بھی خوش ہے کہ بچی نے اپنے سے انتظام کر لیا، باپ بھی مگر ہے کہ مجھے نہیں دینا پڑا۔ یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ یہ موبائل میرے پاس تو اتنی شکر نہیں ہے، تو نے کہاں سے خریدا؟ بیٹی کے کانوں میں جھڑکتا ہوا زیور، بیٹی کے گلے کے اندر لٹکتا ہوا یہ ہار کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی فکر کرنا بھی آپ کو اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج یہ جو غفلت ہمارے درمیان ہے یہ بھی ہماری نوجوان نسل کو تیزی کے ساتھ غیروں کا شکار بنا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت زکریا نے کہا تھا کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ خالو جان آپ مجھ پر شک نہ کریں، آج میری صورتحال کیا ہے؟ آج کالج میں پڑھنے والی بچیاں اگر ان کے والدین سے آپ رابطہ کریں کہ آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے گیٹ کے کالج پر کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم کو اشارہ کیا، میری گنہگار آنکھوں نے جونپور میں یہ نظارہ دیکھا ہے، غیر مسلم لڑکے آئے اور انہوں نے اشارے کیے، دو بھائی کا ہی ہے، دو پر نقاب پوش دو بیٹیاں سوار ہوئی اور نامعلوم کو کہاں چلی گئی۔ اس طرح کے روزانہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے کہوں تو آپ کہتے ہیں چلے آئے میری بیٹی پر الزام لگانے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، مجھے مکمل اعتماد ہے۔ جب وہ بیٹی غیروں کا شکار بن جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ بالکل باز کی طرح اور شیر کی طرح نگاہ رکھیں کہ بیٹی کے اندر کیا تبدیلیاں اور چینجنگ آ رہی ہیں اور بیٹی کب جا رہی ہے اور کب آ رہی ہے، کالج پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کے ارتداد کی طرف جانے اور غیروں کے ہاتھوں کا شکار بننے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بے توجہ ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے پاس پوری دنیا کے لیے وقت موجود ہے۔
8 घंटा हमने अपनी दुकान को दिया, 8 बजे रात में घर पहुंचे तो घर भी हम व्हाट्सएप की चैटिंग में लग गए, फेसबुक में मशगूलियात में लग गए। बेटियां क्या पढ़ रही हैं, बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, कभी साथ में बैठकर उनसे पूछने की और उन्हें अपने से मायूस करने की हमारे पास न फुर्सत है और न इसकी जरूरत हम महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत उक़बा इब्न आमिर ने सवाल किया था, मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज दुनिया टेंशन में भरी हुई है, बताइए नजात किन चीजों में है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में 3 बातें इरशाद फरमाई थी। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को काबू में रखो, वलिसाक बैतुक, और अपना फादिल वक्त जो तुम्हारी जरूरत से बच जा रहा है, कारोबार से बच गया, मुलाजमत से बच गया, खेती बाड़ी से बच गया, तुम अपने घर वालों के साथ गुजारो और अपना वक्त तुम अपने घर वालों को दिया करो। आज दिल पे हाथ रखकर बताएं, मेरे पास यहाँ आने के लिए वक्त है और मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, आप भी यहाँ तशरीफ लाए। इस तरह के नामालूम कितने प्रोग्रामों में आप और हम जाते हैं, क्या रोजाना मामूल के मुताबिक हमारा वक्त मुतय्यन है, इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने बच्चों को लेकर बैठूंगा और दिन भर की उनकी मशगूलियात के सिलसिले में उनसे सवाल करूंगा, उन्हें दीन सिखाऊंगा, ईमान सिखाऊंगा। किसी के पास शायद ये मुतय्यन वक्त और ये हमारी अहम मशगूली नहीं है, ये अमूमी तौर पर गफलत है, जिसका नतीजा क्या हुआ, आज हमारे बच्चे हमसे नामानूस हो गए, हमारे बच्चे हमसे दूर दूर रहने लगे। अब जब लोगों ने, गैरों ने, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, गैरों ने उन्हें मीठे चंद बोल दिए तो हमारी बेटियां उनके करीब चली गईं। अब जब उनके करीब गई तो कभी कभी मोबाइल का लेना देना और तबादला हुआ, मोबाइल नंबर लिए गए, जरा मीठी बात और की गई तो बच्चियां प्यार के लिए घरों में तरसी हुई हैं, अम्मा के पास भी मौका नहीं, अब्बा के पास भी मौका नहीं। नतीजा ये होता है कि गैर जब उन्हें व्हाट्सएप चैटिंग में ले आते हैं तो कभी तस्वीर मंगा लिया, कभी उनके कोई और इस तरह के पोस्ट दे दिए जो काबिले एतराज हो सकते हैं। अब फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है और मुर्तद होने वाली 70% बच्चियां ऐसी होती हैं जो ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पर इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। लिहाजा पहले दिन से अपने बच्चों को वक्त देना और तवज्जो देना, ये बुनियादी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं, घर के बच्चों को अपने साथ बैठाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहिबजादे हजरत सलेमा जो हैं, ये अल्लाह के पैगंबर के साथ खाना खा रहे हैं। वो खुद कहते हैं, मेरा हाथ प्याले में इधर उधर जा रहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल अमामक व बियमीनिक, तुम अपने सामने से खाओ और अपने दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत थी। आज एक साथ खाने का निजाम हमारे घरों में बाकी नहीं रहा, बाप अलग खा ले रहा है, माँ अलग खा ले रही है, बच्चे अपने से लेकर खा ले रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों की तरबियत के लिए दस्तरखान एक साथ लगाते थे और घर के अफराद को अपने साथ बैठाया करते थे। ये पहली बात है जिस पर बुनियादी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। इर्तिदाद का एक दूसरा बड़ा सबब यह है कि हम और आप अपने बच्चों के जहन और दिमाग में अल्लाह की अज़मत, ईमान की अहमियत, आखिरत का तसव्वुर बैठा नहीं पाते। ईमान की बुनियाद पर पूरी दुनिया कुर्बान कर दें, ये मिजाज बच्चों में पैदा नहीं हो पाता। हम तो अपनी जुबान से कहते हैं, आप कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन हकीकत ये है कि हम ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर अपनी औलाद को इस जज्बे से आबाद नहीं कर पाते और इस जज्बे के साथ तैयार नहीं कर पाते। क्या हमें औलाद को हज़रत सुहैब रूमी नहीं याद आते? हम अपने बच्चों को ये वाक़यात क्यों नहीं सुनाते? अल्लाह के पैगंबर की ये दीवाने हैं, मक्का मुकर्रमा से मदीना पाक की तरफ हिजरत कर रहे हैं। मक्के वालों ने रोक दिया, सुहैब आए थे, कुछ नहीं था, आज करोड़पति हो गए, मक्का मुकर्रमा में जायदादें हैं, गुलाम और खादिमाएं हैं, बहुत से मकानात हैं, करोड़ों की दौलत के मालिक हो, क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही चले जाओगे? हज़रत सुहैब रूमी ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं
تیر میں ماہر ہوں، میں نیزے اور تلوار چلانے میں ماہر ہوں، یہ ایک مسلمان کی صفت بتا رہے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو میرے قریب نہیں آؤ گے، جب ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہی مرحلہ آئے گا تو میرے قریب آ سکو گے۔ اس سے بہتر سودا کر لو، میرے پاس جو کروڑوں کی دولت ہے وہ کل لے لو، مجھے میری جان بخش دو، میں اس جان اور ایمان کو لے کر اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ سارا کا سارا دے دیا، دنیا کے پرستاروں نے قبول کیا۔ حضرت صہیب رومی جو سب سے بڑی دولت ایمان کی تھی اسے بچا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ پیارے آقا نے دیکھتے ہوئے فرمایا ربحت تجارتک یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تیری تجارت نے تجھے بڑا نفع دیا۔ اور جبریل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے خرید لیتے ہیں اور پوری دنیا اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ موحد کے در پائے نیزی زرس کہ شمشیر ہندی نہیں برسرس، امید و حراست لباست کس ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ یہی ہے توحید کی بنیاد، نہ ہندی تلوار خوف زدہ کر سکے، نہ حکومتوں کا لالچ اس کے قدموں کے اندر بے ثباتی پیدا کر سکے۔ ایسا پختہ ایمان ہمیں اپنی اولاد کے ذہن و دماغ میں جبانا ہے، تبھی دنیا کی طاقتیں انہیں متاثر کرنے سے پیچھے رہیں گی، ورنہ معمولی سی چیزیں ایک کپ چائے، گھر کا چائے پر یہ اپنے ایمان کا سودا کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دو بنیادی چیزیں تھیں۔ اب انہی دو بنیادی چیزوں کے ذیلی عنوان اگر آپ کہیں تو مخلوط تعلیم بار بار کہا جاتا ہے، یہ ابتداء کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آپس میں بچیاں، آپس میں بچے جوان، بڑی عمر کے بچے یہ پڑھتے ہیں، ایک ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے، کلاسز ایک ساتھ کرتے ہیں، رہائش اگرچہ الگ الگ ہوتی ہے مگر کالج سے نکلنے کے بعد مارکیٹوں کے اندر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ روک ٹوک کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خوف خدا دلوں کے اندر پیوست کیا جائے، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کر آخرت کا شوق پیدا کیا جائے۔ بچپن میں اگر یہ کام آپ کر دیں گے تو انشاءاللہ کالج میں جانے کے بعد بھی بیٹیاں محفوظ رہیں گی۔ میں آپ سے مختصر یاد کرتا ہوں، آج 5 تک پرائمری کا نظام اگر ہم نے مضبوط کر لیا، پھر بھی ضرورت ہے کہ انٹر کی سطح تک ہمارے پاس دینی ماحول کے اندر عصری علوم کی ترویج و اشاعت اور تعلیم و تعلم کا نظام ہونا چاہیے۔ بہت سی جگہ 5 تک کا نظام موجود ہے، لیکن 5 تک کے نظام میں آپ کیا پڑھا لے رہے ہیں؟ بہت کر کے عبادات کے فرائض پڑھا لے رہے ہیں، لیکن ان کے بہت سے مسائل ہیں جو رہ جا رہے ہیں۔ اور انسان کے بننے بگڑنے کی جو عمر ہے وہ تقریباً 20 سال تک ہے۔ 20 سال تک پہنچتے پہنچتے بچے انٹر فائنل کر لے رہے ہیں۔ یہ جو درمیان میں 5 کے بعد 6 7 8 9 ہائی اسکول انٹر ہے، یہ ہمارے پاس اس کا معقول نظام کہیں نہیں ہے۔ اگر کانوینٹ کی سطح پر یا ہمارے پاس وہ پرائمری کی سطح پر کہیں اسکول چل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر انٹر کی سطح تک ہمارے پاس تعلیم کا ماحول دینی مزاج کے ساتھ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اس کی طرف علماء تشریف لے آئیں، علماء توجہ دیں، دنیا والے نہیں کر پائیں گے، ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج تعلیم کا مزاج اور تعلیم کا مقصد لاڈ بیکارے کے نظریے کی بنیاد پر تعلیم برائے دولت ہے۔ یہ علماء ہیں جو تعلیم برائے عبادت سمجھ کر حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو عبادت سمجھ کر میدان میں آنا پڑے گا، ورنہ ہو کیا رہا ہے؟ آج اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، پڑھایا نہیں جا رہا ہے، وہاں ڈگریاں بیچی جا رہی ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی کے ہم کیا کہیں، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس اس سے زیادہ کچھ دنیا کے پاس باقی نہیں ہے۔ وہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے علماء کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں، علماء قوم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ علماء نے الحمدللہ جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اس میں وہ 100% کامیاب ہیں۔ میرا بچپن ابھی گزرا ہے، میں نے اپنے بچپن میں چھوٹے میں دیکھا ہے، بہت بڑی عمر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں قرآن پاک کی تراویح ہوئی تو بوڑھے لوگوں نے کہا اس مسجد میں پہلی مرتبہ قرآن سے تراویح ہوئی ہے۔ لوگ دوسرے گاؤں سے بلائے جاتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، شاید یہاں بھی ہو اور دوسری جگہوں میں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ
कोई देहात ऐसा नहीं बचा कि मस्जिद एक है उसके पीछे तरावी पढ़ाने वाले 10 हाफिज खड़े हुए हैं, इस साल मुझे मौका मिले, इस साल मुझे मौका मिले। उलमा ने ये काम किया और खूब किया है। दुनिया वाले कामयाब हुए, तालीम हासिल की, उन्होंने दूसरे मुल्कों का सफर किया और बेहतरीन जॉब, बेहतरीन पैकेज, बेहतरीन शाहाना जिंदगी, ये उनके तालीम का महवर और मकसद था। चुनांचे वो उसमें तो कामयाब हुए, लेकिन कौम के नौनिहालों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए असली उलूम का निज़ाम दीनी माहौल के अंदर तैयार किया जाए, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब इसके लिए उलमा ये बेड़ा उठाएं और उलमा ही इस मैदान में आए। मखलूत तालीम जो हमारे दरमियान चल रही है, ये इर्तिदाद का बड़ा सबब है। ये आपस में मिलना जुलना होता है, तबादला ख्याल होते हैं, और फिर वो नौजवान जो सामने बैठा हुआ है वो आला जॉब पर होने की वजह से, आला जॉब पर पहुंचने की वजह से राबते में आ जाता है, और एक मुसलमान लड़की बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब सजाए हुए ईमान का सौदा कर लेती है, क्योंकि ईमान की अलमत दिल में नहीं थी। बेहतरीन जिंदगी के लिए वो दीन और ईमान छोड़कर उसके साथ शादी रचा रही है। ये उम्मन हो रहा है। इसी तरह मखलूत मुलाजमतें, ये भी हमारे यहाँ इर्तिदाद का बड़ा सबब है। अल्लाह ताला ने माल कमाने की जिम्मेदारी मर्द पर दी थी। पैसा कमाना मर्द के लिए है, ठेला खींचना मर्द के जिम्मे था, दुकान करना मर्द के जिम्मे था, घर का निजाम औरत को चलाना था। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कहीं फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। माल आपको खर्च करना है। औरत जब कमा कर घर से आपके पास से वापस आएगी तो ये थकी हुई औरत थके हुए को क्या आराम देगी? नतीजा ये होता है कि अभी खैरियत भी नहीं पूरी होती कि बीवी पहले सो जाती है, क्योंकि मर्द के अंदर बहरहाल जिस्मानी कुव्वत औरत के मुकाबले में ज्यादा है। 8 घंटा आप मेहनत करके अगर थक गए हैं तो यकीनन 8 घंटा वो मेहनत करके आएगी, आपसे ज्यादा थकी हुई होगी। इसलिए कम पर गुजारा करें, और औरतों की मुलाजमत की बहुत ज्यादा नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं है। उनसे कहिए कि नस्ल संभालें, उनसे कहिए कि इब्ने आदम संभालें, उनसे कहिए कि हसनैन करीमैन पैदा करें, उनसे कहिए कि मुजाहिदीन इस्लाम पैदा करें, इस्लाम की आन शान की हिफाजत करने वाले नौनिहालान पैदा करें। ये औरत का सबसे बड़ा कारनामा होगा जो औरत कौम मुस्लिम को अता करेगी। मखलूत मुलाजमतें ये बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह एक बड़ा सबब जो इर्तिदाद की तरफ हमारी बात बहनों को ले जा रहा है, खास तौर पर ये महंगी शादियां हैं। मुझे माफ किया जाए, महंगी शादियां। आज वलीमा जिसे सुन्नत कहकर किया जाता है, वो वलीमा सुन्नत की अदायगी कम करता है, दौलत की नुमाइश ज्यादा कर रहा है। आज वलीमे में दौलत की नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। आज महंगी महंगी शादियों की बुनियाद पर गरीबों की बेटियों के हाथ पीले होने से रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो घुट के मरती हैं, या तो खुदकुशी कर लेती हैं कि हराम मौत में चली जाती है, या गैरों से राब्ते में आती हैं और आसानी के साथ उनका शिकार होकर ईमान का सौदा कर लेती हैं और दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेती हैं। इसलिए सस्ती शादियां, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी से ज्यादा सस्ता और आसान किसको बनाया था? मेरी इनफरादी जिंदगी की जरूरत पानी है, बहुत कीमती है मगर सस्ता है। ऑक्सीजन और हवा है, बहुत कीमती है बहुत मगर सस्ता है। कोरोना काल में शायद 50-60 हजार का सिलेंडर यहाँ भी लोगों ने खरीदा हो। सस्ता है तो इज्तिमाई जिंदगी, जो इज्तिमाई नस्ल इंसानी की जरूरत है, वो निकाह है, इसे कैसे महंगा बनाया गया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे भी इंतहाई सस्ता बनाया था, लेकिन आज इसको हमने इतना महंगा बना दिया कि आज बेटों की शादियां भी गरीबों के लिए मुश्किल हो रही हैं। 1 तोला यानी 10 ग्राम का आप जेवर बनवाने जाएं, 1,19-20 हजार रुपया रेट हो गया है। आप अंदाजा लगाएं, 14-15 हजार कमाने वाला बंदा खाली कान में नहीं बनेगा, बीवी तो कहेगी हाथ में कड़ा भी होना चाहिए, 3 लाख का हो गया, गले में हार होना चाहिए, 1.5 लाख का हो गया, कान में सेट होना चाहिए, वो भी 25-30 हजार का, 35-40 हजार का हो गया। ये तकरीबन बच्चों के लिए जो चढ़ावे के नाम पर बेटियों को चढ़ाने के लिए लाया गया, दुल्हन को देने के लिए, ये भी 4-5 लाख रुपया चला गया। गरीब कहां से लाएगा? आज गरीब अपने बच्चों की शादियों को लेकर परेशान है।
اور غریب باپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اس قدر پریشان ہیں کہ وہ بھی خودکشی کر رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ مائیں بھی جان دے رہی ہیں، یا تو جان دے کر خودکشی کر کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں، یا پھر غیروں کے شکار ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ چند موٹے موٹے وہ اسباب تھے جس کو میں نے ذیلی عنوان دیا ہے، یعنی مخلوط تعلیم، مخلوط ملازمتیں، مہنگی شادیاں، اسی طرح بیجا شوق، خواہشات کی تکمیل، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جس کی بنیاد پر ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ سب کے سب اسی کوکھ سے جنم لیتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے وقت دے کر ان کے ذہن و دماغ میں ایمان اور اسلام اور قرآن اور آخرت کی عظمت کو پختہ نہیں کیا۔ اب آخر جملہ یہ عرض کر دیتا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید نے جو آیت مبارکہ ہماری اور آپ کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بیان کی، جس کو عموماً پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس میں بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے۔ اس لیے خدارا ہم اور آپ اپنے نظام زندگی اور 24 گھنٹے کے معمولات کو درست کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام ہم خود کریں، تاکہ ہمیں دیکھ کر ہماری نسل بھی اس راہ پر چلے، ہم اور آپ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہماری اولاد بھی روکھا سوکھا کھا کر دنیا کو صرف اور صرف گزرگاہ کے طور پر سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور آخرت کو اپنا مرکزی اور اصلی گھر تصور کرے۔ اگر ہم اپنے کردار کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں گے اور بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل بن کر پیش کریں گے تو انشاءاللہ بعد میں جو آنے والے حالات ہیں، جیسے مخلوط تعلیم یہ یقیناً ارتداد کا سبب ہے، لیکن اگر ہم پختہ کر دیں گے انٹر تک، یعنی 18 سال 20 سال کے عمر تک اپنی بچیوں کو، بے عمل تو ہوں گے لیکن بدعقیدہ نہیں ہوں گے، بے عمل تو ہوں گے لیکن انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ پرائمری کی سطح تک، انٹر کی سطح تک کوشش کر کے ہم اور آپ اسے ہنگامی طور پر بلکہ تحریک بنا کر ہم یہ کام اپنے اپنے علاقوں میں شروع کریں۔ اور ہمارے اس سے پہلے پیشرو مقررین میں بعض لوگوں نے کوچنگ کا مشورہ دیا، مکاتب کا مشورہ دیا، یہ سب باتیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ بس علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاق بھی ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پہلے سننے سے ڈرانے کی توفیق دے۔